السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 29 اپریل 2020 اور 5 رمضان المبارک آج کے چند سوالات اور اس کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک سوال آیا کہ تراویح کی نماز کے بجائے ہم تلاوت قرآن مجید کر لیے تو کافی ہے کیا؟ دیکھیے، یہاں پر تراویح کی نماز کے لیے احادیث آئی ہیں۔ تلاوت تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، دن بھر میں کبھی کر سکتے ہیں، لیکن تراویح کی نماز آپ کو پڑھنا ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ صرف مردوں پہ تراویح کی نماز یا عورتیں نہیں پڑھنا ہے، صرف مرد ہی پڑھتے ہیں تراویح کی نماز، اور کیوں پڑھیں؟ یہ بہت ساری باتیں جو دقیانوسی ہے وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ کم ہو گئی، انشاءاللہ ختم ہو جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک خاتون سوال کرتی ہیں کہ تراویح کی نماز ہم کیسے ادا کریں، طریقہ کیا ہے، سسٹم کیا ہے اس کا؟ اس سے پہلے ہم تذکرہ کر چکے تھے، پھر بھی دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز کے لیے سب سے پہلے آپ عشاء کی 4 سنت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 4 فرض پڑھیں گے، پھر 2 سنت پڑھیں گے، پھر 2 نفل، جملہ عشاء کی 12 رکعت نماز پڑھیں گے آپ۔ اب اس کے بعد تراویح کی نماز شروع کریں گے 2 رکعت سے، 2 رکعت سے آپ 20 رکعت پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں وتر کی نماز پڑھیں گے، وتر کے بعد آخری میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ آخری کے 2 رکعت نفل نماز کے لیے بعض لوگ اختلاف پڑھتے ہیں کہ آخری نماز وتر ہونا چاہیے، نفل نہیں پڑھنا، وہ اپنا معاملہ ہے، لیکن احناف کے پاس یہ وتر کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا خیال رکھیے۔ تو تراویح کی نماز کیسے پڑھنا ہے پھر دوبارہ سن لیں۔ عشاء کی 4 سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت 2 نفل، پھر تراویح کی نماز 2 رکعت سے 20 رکعت پڑھیں، پھر اس کے بعد میں وتر، پھر اس کے بعد آخر میں 2 رکعت نفل نماز، جملہ 37 رکعت ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کا سوال ہے سنت مؤکدہ ہم ادا کر رہے ہیں 4 سنت یا غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ ظہر کی نماز کے فرض سے پہلے جو 4 سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور عصر کی نماز سے فرض نماز سے پہلے جو 4 سنت ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ عشاء میں بھی 4 سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو سوال آیا تھا کہ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں جو ہم قاعدے میں بیٹھتے جسے قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، قاعدہ اولیٰ میں کہاں تک پڑھنا، کیا پڑھنا، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا۔ قاعدہ اولیٰ میں آپ تشہد پڑھیں گے، خالی اتحیات پڑھیں گے، اتحیات پڑھنے کے بعد میں بھی تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں گے۔ لیکن فرض نماز اور سنت میں فرق یہ ہے کہ فرض نماز میں آپ پہلے 2 رکعتوں میں ضم سورہ پڑھتے ہیں، باقی کے 2 رکعت یا 1 رکعت جو ہوتی ہے اس میں ضم سورہ نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن جو سنت نماز ہے، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو چاہے سنت غیر مؤکدہ، دونوں بھی نماز جو ہے اس میں آپ 4 رکعتوں میں آپ کو ضم سورہ پڑھنا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ اور ایک سوال آیا تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہے تو کون سی پرائس پہ کرنا، کون سی قیمت پہ کرنا گولڈ کی؟ سونا ان کے پاس مثال کے طور پہ 10 تولے سونا ہے، تو 10 تولے سونا عام طور پہ جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ مارکیٹ ویلیو انٹو 10 تولہs انٹو 2.5%، یہ کیلکولیشن ہے۔ اب آپ بولیں گے مارکیٹ ویلیو میں 2 الگ الگ طریقے سے بات نکل کے آ رہی ہے، ایک سیلنگ پرائس، ایک پرچیزنگ پرائس۔ اب مثال کے طور پہ مان لیجیے گا آج کی مارکیٹ ویلیو 42,000 ہے، مثال کے طور پہ۔ اب 42,000 روپیز آج کی سیلنگ پرائس ہے، یعنی مارکیٹ میں بک رہا ہے یہ ریٹ پر۔ اس کے برخلاف اگر ہم بیچنے جائیں گے تو اس میں جو ہے نا مورلیس آپ کو 35,000 یا اس سے کچھ کم زیادہ پیسے آئیں گے آپ کو۔ تو مطلب کیا نکلا، آپ کو 35,000 کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دینا ہے، آپ کی مارکیٹ ویلیو جو ہے آپ پرچیز کرنے گئے تو 42,000 جیسے ایگزامپل میں ہم رکھیں 42,000 کے حساب سے زکوٰۃ دینے کا ہے۔ مثال اگر 15 تولے سونا ہے آپ کا، 42,000 انٹو 15 6,30,000 ہوتا، 6,30,000 انٹو 2.5% کتنا ہوتا آپ دیکھ لیجئے گا، وہ جتنا بھی اماؤنٹ ہوتا ہے وہ اماؤنٹ پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا ذہن نشین کر لیجئے گا، آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ آج کی مارکیٹ ویلیو پہ دیں۔ اب آپ بولیں گے میں جب سونا خریدا تھا تو 2,000 روپے تولا تھا، جب سونا 10,000 روپے تولا تھا،
وہ خرید کے اتنا عرصہ ہو گیا لیکن آج اس کی مارکیٹ میں 41,000 ہے 42,000 ہے، میں کیا کروں؟ تو آج کی ویلیو کے حساب سے ہی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، یعنی 42,000 انٹو واٹ ایور اماؤنٹ جو آپ کا ہے سونے کا نمبر آف تولاس، وہ انٹو 2.5% آپ کریں گے. سمپل کیلکولیشن ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اگرچہ کہ آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کے پاس جو ڈیٹیل ہے، کسی کے پاس جو نا سونے کی کیلکولیشن زکوٰۃ کرنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو ڈیٹیل آپ جو نا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ڈال دیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورے کیلکولیشن کر کے پھر آپ کو پرسنلی واٹس ایپ ڈال دیں گے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سبوں کو ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سبوں کو یہ پریشانی سے، لاک ڈاؤن سے جلد سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. بجائے اللہ تعالیٰ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.